معزز ناظرین، جن ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن جن کا نام سنتے ہی بدن میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں یہ شبہ بھی ہو جائے کہ یہاں جنات کا اثر ہے تو کوئی بھی اس گھر میں رہنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن ان خوفناکیوں کے باوجود جنات اور انسانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف باہمی تعلقات بلکہ جنات اور انسانوں میں ازدواجی رشتے بھی قائم ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دلی کے مشہور زمانہ عالم حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کے ایک مرید کا ہے۔ حضرت اقدس کا یہ مرید دلی سے باہر کسی نواحی بستی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ مرید اپنی کسی ضرورت سے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بستی سے کافی دور نکل گیا تو اسے دور سے ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے سفید کپڑوں کی ایک گٹھڑی سی رکھی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ اس گٹھڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سفید برقع میں لپٹی ہوئی ایک عورت بیٹھی ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ عورت یہاں سنسان جنگل میں تنہا کیوں بیٹھی ہے۔ جب وہ اس کے قریب گیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں سنسان جنگل میں تنہا کیوں بیٹھی ہے، تو یہ سنتے ہی عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہنے لگی کہ میں ایک ستائی ہوئی عورت ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب میں دلی جا رہی ہوں تاکہ وہاں کسی نیک آدمی سے شادی کر کے عزت کی زندگی گزار سکوں۔ تو اس پر وہ مرید بولا کہ شادی کا تو میں بھی خواہش مند ہوں، لیکن فی الحال بے روزگار ہوں، اس لیے ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس پر وہ عورت بولی کہ اگر تم واقعی شادی کے لیے تیار ہو تو خرچ کی بالکل فکر مت کرو، یہ ذمہ داری میری ہے۔ ناظرین، جب اس شخص نے یہ سنا کہ خرچ کی ذمہ داری یہ عورت قبول کر رہی ہے تو فوراً شادی کے لیے آمادہ ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ عورت مرید کو روزانہ 1 اشرفی دے دیا کرتی تھی، جس سے گھر کا خرچ بڑی فراغت سے پورا ہو رہا تھا، اور اس عرصے میں ان کے ہاں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ معزز ناظرین، ایک روز مرید کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ عورت 1 اشرفی روز کہاں سے لاتی ہے، جبکہ یہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں۔ اور جس وقت یہ عورت جنگل سے میرے ساتھ آئی تھی تو اس وقت بھی اس کے پاس سوائے ایک برقع کے اور کچھ نہ تھا۔ تو اس نے اپنے کئی ہمراز دوستوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کافی سوچنے کے بعد بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے۔ انہوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ کسی عامل سے بھی اس سلسلہ میں معلومات حاصل کر لی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی جن ہے تو بہتر ہے کہ اس سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جن اور انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی روز بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی اور اسے غصہ آ گیا تو وہ تمہیں جان سے بھی مار سکتی ہے۔ یہ سن کر مرید کا برا حال ہو گیا اور وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھا، اور اسی وقت وہ ایک عامل کے پاس پہنچا اور اس کو تمام حالات بتائے۔ عامل نے تمام حالات سن کر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بیوی کوئی جن ہے، لیکن تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایسے تعویذ دوں گا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے گی۔ وہ عامل سے تعویذ لے کر گھر آیا اور اس نے اپنی بیوی سے چھپا کر تعویذوں کو جلانا شروع کر دیا، اور اسی طرح 1-2 ہفتے گزر گئے۔ ایک روز اس کی بیوی کہنے لگی کہ آخر تم کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ مجھے ان تعویذوں سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تمہارا یہ اندیشہ صحیح ہے کہ میں جن ہوں، لیکن میں سچے دل سے تمہاری مخلص بیوی بن چکی ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ ناظرین، اب جب کہ مرید کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی جن ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ رہنے لگا، اور اس نے تعویذوں کا سلسلہ اور زیادہ تیز کر دیا۔ جب اس عورت کی تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم نے میرا یہاں رہنا مشکل بنا دیا ہے، تمہارے اس طرز عمل سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچنے لگی ہے، اور یہ تکلیف ناقابل بیان حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنے جسم میں ہر وقت آگ کے شعلے دوڑتے ہوئے محسوس کرتی ہوں، اور مجھے اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ اب جب کہ تم نے مجھے بالکل مجبور کر دیا ہے تو میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور روتی ہوئی دروازے کی طرف چل دی، اور دروازے کے قریب کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، اور اس نے اپنے دونوں بچوں کو بڑی عجیب و غریب نظر سے گھورا، اور وہ دونوں بچے آہستہ آہستہ دھواں بننے لگے، اور کچھ ہی دیر میں دھواں بن کر اس دیوار میں سما گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کو سلام کیا اور چند ہی سیکنڈ میں وہ بھی دھواں بن کر اسی دیوار میں سما گئی۔ ناظرین، مرید یہ دہشتناک منظر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تینوں کے اس طرح غائب ہو جانے کے بعد وہ فوراً اپنے گھر سے نکل کر بھاگا
اور پڑوسی کے گھر میں گھس کر بے ہوش ہو گیا۔ اسے بخار چڑھایا اور کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے پڑوسی کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اس کے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ہی وہ مکان فروخت کر دیا اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے لگا۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔